السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار زندگی، مثال زندگی، رب کی رضا چاہنے والوں کے لیے بہترین نمونہ اور ایگزامپل، اور اس میں رسول اللہ کو تورات انجیل میں جنگوں والا پیغمبر، 10,000 لشکروں والا پیغمبر، اور نبی الملاحم، لحم کہتے ہیں گوشت کو، یعنی گوشت کی بوٹیاں اڑانے والا، جو دشمن سیدھا نہ ہو تو اس کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے دنیا جہان کے لیے۔ اور سب سے بڑے دشمن 13 سال تک تڑپانے والے مکے کے مشرکین، جب 8 ہجری فتح مکہ کو ہاتھ لگے تو انہوں نے اپیل کی، مہربانی کی، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء۔ ایسے ہی الفاظ ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں کے لیے کہے تھے، جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے تھے، تو اس کا جو الفاظ ہے میرے بھی وہی الفاظ ہیں۔ تو یہ نبی رحمت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی باتیں کیں اور امن کے خطوط لکھے، امن کے خطوط لکھے گئے، اور پھر ظلم یہ کہ انہی خطوط کو لے جانے والے قاصد کو کوئی دنیا نہیں مارتی، لیکن یہاں شرجیل نے، غسانی نے جب شہید کیا حارث کو، تو پھر نبی پاک نے فرمایا ہم بدلہ لیں گے، اور 3,000 کا لشکر گھوڑوں کا تیار کیا، اور خود پیدل ان کے ساتھ چلتے گئے، اور ان کو ہدایات کی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی غبن، کوئی چیز چرائی نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، اور عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور مذہبی پیشواؤں اور ان کا خیال رکھنا، ان کے لیے تمہاری کوئی تلوار نہیں ہے، یہ ضابطہ اخلاق دیا۔ اور پھر جو لشکر آگے گیا تو اس کے لیے پہلے فرما دیا اگر تمہارا زید بن حارثہ شہید ہو جائے جرنیل، تو پھر جعفر بن ابی طالب کو سپاسالار بنانا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ کو، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر اپنے میں سے کسی کو چن لینا۔ اور پھر یہ لشکر آگے پہنچا تو ان غسانیوں نے 2 لاکھ فوج کھڑی کر رکھی تھی، اور پھر یہ مسلمان وہاں پہ ایک دن تو سوچتے رہے کہ اب ہم کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیں ہم۔ اور پھر عبداللہ بن رواحہ نے اشعار پڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو آئے اسی لیے ہیں، یا مارے جائیں گے شہید ہو جائیں گے، یا بچ جائیں گے تو غازی بن جائیں گے، یہ دونوں میں سے ایک اعزاز لازمی ہے، تیسرا ہے ہی نہیں۔ تو نبی پاک سے کس لیے پوچھتے ہیں؟ اس لیے نکلو، آپ تیار ہو جاؤ۔ اور پھر خم ٹھونک کر ان کو جا کر حضرت زید بن حارثہ نے پیغام دیا تبلیغ کا، خدا کی عبادت کا اور شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے کا۔ تو پھر انہوں نے اس کو رد کیا، پھر تلوار اور جھنڈا لے کے سامنے آئے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اور پھر حضرت جعفر آئے سامنے اور ان کو جھنڈا اٹھایا، ان کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے دوسرے میں اٹھا لیا، ان کا دوسرا بازو بھی کٹ لیا، ان کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اپنے گردن کے ساتھ جھنڈے کو اٹھا لیا، لیکن ان پر تلواریں لگی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کے منظر پیش کر رہے ہیں، اور وہاں فرما رہے ہیں کہ اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، اور اب جعفر ابن ابی طالب حضور کا چچا زاد ہے، حضرت علی کا بڑا بھائی ہے، 20 سال بڑا تھا، اور حبشہ میں 8 سال رہا تھا ہجرت کر کے، پھر ابھی واپس آیا تھا۔ تو یہ جب شہید ہو گیا تو حضور اب اس کو خدا نے 2 پر لگا دیے ہیں 2 بازوؤں کی جگہ، اور وہ وہیں سے اڑتا ہوا گیا، سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ ان کو خدا ایک پرندے کی قالب دے دیتا ہے، جسم یہاں پہ پڑا ہوتا ہے کہ روح کو ایک قالب بنا دیتا ہے جنت میں، عرش کے نیچے جنت کے ان باغوں میں وہ اڑتا ہے، پھرتا ہے، قیامت ہونے تک وہ کھاتا پیتا ہے، یہ زندگی مراد ہے۔ اور پھر وہ بھی شہید ہوا تو عبداللہ ابن رواحہ نے آگے بڑھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چپ کر گئے تو صحابہ حیران پریشان غم زدہ ہو گئے کہ کیا ہوا اس کو، کیا ہوا اس کو۔ کچھ دیر خاموش رہے، حضور نے بیان ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ آگے جاتا تھا اور پھر اشعار پڑھتا تھا، اور پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، اپنی بیوی کو طلاقیں دیتا ہوں، اس کا خیال ہی نہ آئے، اور پھر تلوار سونت کے آگے بڑھا اور لڑتا 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 شہید ہو گیا۔ تو پھر
حضور پاک نے فرمایا ہاں عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے، اور اب قیادت جو ہے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید میں قیادت سنبھالی اور پھر پورے لشکر کو پیچھے نکالا، اور پھر نکال کر سیدھا کیا، اور پھر جو چلے۔ اس ولاگ کو کل انشاءاللہ پورا کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔